والنجم إذا غوى اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ وقال عز وجل في موضع آخر فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، آسمان کو چھت اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ زمین و آسمان کے اندر ان گنت لا تعداد بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف اور اعلیٰ اور برتر مخلوق بنایا۔ اور پھر ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء و رسل کو زمین میں مبعوث کیا۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لذت ایمانی، اسلام کی لذت، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، اس کے حوالے سے کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت
یہ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی لذت، اللہ تعالیٰ کی طاعت کی لذت، عبادت میں احسان کی لذت، یہ صرف اسی کو محسوس ہوتی ہے جو اس کی قدر و قیمت کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ لذت ایمان کو، لذت طاعت کو، لذت احسان فی العبادت کو محسوس کر لیا، وہ جب بھی اس لذت ایمانی کو اپنے اندر گم پائے گا تو وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے پانی سے باہر مچھلی تڑپتی ہے۔ ایمان کی لذت جسم کے اندر ایسے چلتی ہے جیسے جسم میں پانی چلتا ہے، جیسے ایک درخت کے اندر پانی کا دوران ہوتا ہے، نباتاتی جسم کے اندر جس طرح پانی کا دوران ہے، اس طرح حلاوت ایمانی ایک بندہ مومن کے جسم کے اندر دوڑتی ہے، اور جس طرح حیوانی جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، ایمان، طاعت اور احسان کی لذت خون کی گردش کی طرح اس کے ساتھ گردش کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جس کو یہ نعمت محسوس ہوتی ہے، جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے، جو بھاگ والا اس نعمت کو پا جاتا ہے، پھر دنیا کی باقی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹا دکھائی دیتی ہے، حقیر دکھائی دیتی ہے۔ وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط بناتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس آدمی کو ایمان کا ذوق محسوس ہوگا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ اکیلے کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے واحد سچا اور تنہا اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، وبمحمد النبی، اور جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے، جو شخص اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہے، دین اسلام کی حقانیت پہ راضی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ راضی ہو گیا، یہ وہ آدمی ہے جس کو ایمان کی لذت مل گئی ہے، ایمان کا ذائقہ مل گیا ہے، ایمان اس کو محسوس ہوتا ہے، ایمان کی لذت اس کے رگ و ریشے کے اندر دوڑتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان اور طاعت کی لذت ایسی چیز ہے، جب کسی آدمی کو اللہ کی عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے فراخی محسوس کرتا ہے اور زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا جوڑ دیتی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرنے سے رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بندے کو شرک سے روکتی ہے، کیونکہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت میں لذت محسوس ہو رہی، اس کو مزہ آ رہا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کی طرف جائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور کچھ دوسرے لوگوں کے بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے، جس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، پھر ان کی زندگی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے. ان کی زندگی ایک ڈگر پہ نہیں چلتی. مسند احمد کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے. فرعون بڑا جابر، بڑا ظالم، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، خادمائیں رکھی ہوئی ہیں محل کے اندر. ایک خادمہ اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے. کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کوئی ہار یا کنگا زمین پہ گر جاتا ہے. فرعون کی بیٹی کی خادمہ لونڈی، فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے محل کے اندر ایک خادمہ ہے، غلام ہے، لونڈی ہے. اس کے بال سنوار رہی ہے فرعون کی بیٹی کی. نیچے کوئی چیز گری، کنگا یا اس طرح کی چیز. وہ خادمہ جب نیچے سے اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ. زبان سے، منہ سے نکل گیا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہتی ہے ابھی میرا باپ. اس نے کہا نہیں، ربی و ربو کی و ربو ابی کی، میں جس کے نام کی برکت اور جس کے نام کی مالا میں جپتی ہوں وہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس نے کہا میرا رب، یہاں تو فرعون رب ہے، میرا باپ رب ہے، یہ کون سا رب ہے جس کی تو بات کرتی؟ بھید کھل گیا. بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو شکایت لگاؤں. اس نے کہا لگا دو شکایت. اس کے سامنے شکایت پہنچی. فرعون نے اس خادمہ سے پوچھا، اپنی بیٹی کی خادمہ خاص سے، کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ ایمان کی لذت کی بات کر رہا ہوں میں. ایمان کوئی کوڑیوں کے بھاؤ نہیں ملتا. اس نے کہا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ اس عورت نے کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، تجھے میں رب نہیں مانتی. اس نے کہا یہاں تو سب مجھے رب مانتے. اس نے کہا میں نہیں مانتی. اب جرم بھی ہو گیا فرعون کی نظر میں، اقرار جرم بھی ہو گیا. فرعون نے
ایک بہت بڑی سیسے کی گائے بنی ہوئی سیسے کی، کہا اس کو آگ سے تپایا جائے۔ آگ سے تپایا گیا، بہت بڑی سیسے کی بنی ہوئی گائے ہے، من نحاس، ببقرۃ من نحاس، اس کو تپایا گیا۔ کہا اس کو اور اس کی اولاد کو، اس بڑھیا عورت اور اس کی اولاد کو اس سیسے کی آگ سے جلستی ہوئی گائے کے اندر ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے۔ اس عورت نے آخری دم ایک گزارش، ایک درخواست فرعون کے سامنے رکھی۔ فرعون نے کہا لو آگ دیکھ کے یہ بی بی بدل گئی، بڑا خوش ہوں۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا جب میں اور میرے بچے آگ میں جلس کر ہمارے گوشت جل کر خاک بن جائیں، راکھ بن جائیں، ہڈیاں بچ جائیں، مجھے میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو کٹھا ایک کپڑے کے اندر بند کر، اور مجھے میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا، اس بات کا تو وعدہ کر ہمیں جلا دے۔ فرعون نے کہا اس بات کا وعدہ ہے۔ فرعون نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا سب سے پہلے اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس آگ کے اندر ڈالو۔ اس کی ایک بچے کو ڈالا، دوسرے بچے کو ڈالا، جوان بچے، چھوٹے بچے، بچیاں آگ کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ یہ عورت اور سارا زمانہ ماجرا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو واقعہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، مسند احمد کی اس روایت میں صاب الخدود کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ وہ اس عورت کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ آخری دفعہ جب یہ کودنے لگی، جب یہ اس کی آخری باری تھی، عورت کودنے لگی، فرعون کی بچی کی خادمہ صرف بسم اللہ کہنے پر، فرعون کو رب نہ ماننے پر، اپنی ساری اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر پھینکوا دیا۔ کہا فرعون میں تجھے رب نہیں مانتی، میں ایک اللہ کو رب مانتی ہوں، جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، اس مسند احمد کی روایت میں یہ اس عورت کا بچہ معلوم ہوتا۔ تو وہ عورت، بچے نے کہا، منہ بول کے بچے نے کہا ماں کود جا، یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ آخرت کی آگ سے بہت کم تر اور حقیر ہے۔ دنیا کی آگ جھیل لیں گے، چند لمحوں اور منٹوں میں کام تمام ہو جائے گا، ماں آخرت کی آگ کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہاں پر فرمایا ہے کہ صرف 4 بچے ہیں جنہوں نے شیر خارگی کی عمر کے اندر دودھ پیتے، 4 بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے۔ ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک یہ اس عورت کا بچہ، اور ایک وہ جریج کے لیے ایک بچہ بولا تھا، تیسرا میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ ہے ایمان کی لذت۔ ایمان کی لذت کا ذرا اور بھی نظارہ دیکھو اسی فرعون کے دربار میں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایک فرعون کی بیوی بھی تھی، نام اس کا آسیہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے کلمہ پڑھا، فرعون کی ربوبیت، جھوٹی ربوبیت کا انکار کیا، اس کو لایا گیا۔ یہ اس محل کی، اس سلطنت کی ملکہ ہے،
ملکہ ہے جس کے گلے کے اندر پہنا ہوا ایک ایک ہار بیش قیمت ہے، نایاب ہے، لباس ریشم کے اجلے لباس، تختوں پہ سواریاں، بوگیوں پہ سواریاں، ہر طرف خادموں کی لائنیں اور قطاریں لگی ہوئی. اس کو اللہ کا دین سمجھ آیا ہے. اس بی بی ملکہ نے اس تخت پہ لات مار کے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کو رب مانا ہے. فرعون نے اپنی پیاری بیوی کو کہا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی. کس کو مانتی ہو؟ میرا وہی رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اور تیرا رب ہے. سیدہ آسیہ کو لایا گیا. یہ منظر بھی دنیا نے کم کم دیکھے، یہ دنیا نے منظر بھی کم کم دیکھے. ملکہ، کل کی ملکہ آج کی مجرمہ بن کر فرعون کی عدالت میں جلادوں کے حوالے کی گئی ہے اور اس کو لٹایا گیا ہے اور اس کے جسم پر میخیں ٹھوکی گئی ہیں. میخیں ٹھوک رہے ہیں، اس کے جسم سے خون رس رہا ہے، اس کی روح، اس کا دل کانپ رہا ہے اور یہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور مسکرا رہی ہے، مسکرا رہی ہے آسیہ. فرعون نے کہا دیکھو میری ربوبیت کا انکار کیا تو اس کا دماغ چلا گیا، احساس چلا گیا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں لوہے کی ٹھوسی ہوئی اور یہ ہنس رہی ہے، اس کا دماغ چلا گیا. نے کہا اس کا دماغ نہیں چلا گیا تھا. جب آسیہ آزمائش رب کے دین کے لیے اور ایمان کی لذت کو محسوس کر کے وہ آسیہ اس وقت مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آسیہ کو اس سے بہتر محل جو فرعون کا اس نے چھوڑا تھا اس سے ارب ہا درجہ بہتر جنت میں بڑا محل دکھا دیا تھا. وہ اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک رہے تھے اور آسیہ اپنی جاگتی آنکھوں سے جنت کے محل دیکھ رہی تھی، اس لیے دیکھ کے مسکرا رہی تھی. پھر درد نہیں رہتا، پھر درد نہیں رہتا. اسی لیے مالک کائنات نے، اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کے پیش کیا. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ دنیا کا محل کیا ہے؟ یہ دنیا کے ہیرو جواہرات اور دنیا کی یہ سلطنت کی ملکہ بننا کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے جنت کے اندر ایک گھر کا سوال کرتی ہوں، اللہ میری قربانی کو قبول کر کے میرا جنت میں اس سے بہتر محل بنا دے. وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ اس ظالم فرعون سے نجات دے دے، ظالم قوم سے نجات دے دے. اور آپ کو پتہ ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شاید آپ نے کم سنی ہو اور جامع ترمذی میں بھی ہے. یہ فرعون کی زوجہ آسیہ کون سی خاتون ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اسوہ بنا کے، نمونہ بنا کے مومنوں کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی کا قصہ بیان کیا ہے کہ مومنو اگر ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے تم نے نکلنا ہے، قربانی کی ضرورت پڑ جائے، ساری کائنات کو لات مار کے فرعون کی بیوی کی طرح ایک رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مثال ہے فرعون کی بیوی. دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی نعمتوں کو دیکھو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا ثلاث. لوگوں مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے
مردوں میں بہت کامل ہیں، ہر لحاظ سے، ایمان میں، اخلاق میں، عادات میں، اعتبار میں، ہر اعتبار سے مردوں میں تو بڑے کامل ہیں۔ اتنے کامل ہیں تو لاکھوں تو صرف انبیاء ہی کامل بن جاتے، تو پھر باقی اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثَلَاث، عورتوں میں سے صرف 3 کامل ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثَلَاث، عورتوں میں سے کمال کے درجے کو صرف 3 پہنچی۔ کون؟ فرمایا خدیجہ بنت خویلد، ایک میرے پیارے حبیب کی پہلی اور سب سے پیاری رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری ومریم بنت عمران، دوسری جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، اور تیسری کون ہے؟ فرمایا وآسیہ زوجۃ فرعون، آسیہ امرأۃ فرعون، تیسری جو عورت کامل ہوئی وہ فرعون کی یہی بیوی آسیہ ہے، جس کی مثال اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کی۔ اور مثال خباب ابن ارت کی تو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، بلال حبشی۔ اب ذرا نیچے آ جائیں نا، بلال حبشی، یہ بھی حبشی ہے، موٹے ہونٹ ہیں، گنگریالے بال ہیں، کوئی اپنا گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی بڑی برادری نہیں ہے، بلکہ برادری کیا پیچھے نسب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ غلام جو ہے کسی کا زر خرید غلام ہے۔ بلال ابن رباح نام ہے۔ میرے پیارے حبیب معراج کے لیے جاتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، اور آپ آ کے بلال سے سوال کرتے ہیں یا بلال بما سبقتنی فی الجنہ، بلال مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے بھی پہلے جنت تک تیری پہنچ کیسے ہو گئی؟ یا رسول اللہ، ادب و احترام سے نظروں کو جھکا کے پوچھا، یا اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ سے پہلے جنت میں؟ فرمایا جب میں معراج پر گیا مجھے جنت کی زیارت کروائی گئی، میں نے جنت پہ جب پہنچا تو وہاں تیرے جوتوں کے چاپ سنائی دے رہی تھی، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، جبریل سے پوچھا، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے، کون چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے غلام کی قدموں کی آواز ہے۔ کیا غلام یہاں ہے؟ نہیں۔ غلام کہاں ہے؟ فرمایا آپ کا وہ جانثار زمین پہ چل رہا ہے اور اس کے چلنے کی قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا اس کا نام بلال ہے، جو امیہ کا غلام تھا، ناتواں تھا، اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسالت پیغمبر کا اقرار کیا بلال نے۔ بلال کو کیا کیا گیا؟ ایمان کی لذت کی بات کر رہا ہوں میں، کوڑیوں کے بھاؤ میں ایمان نہیں ملتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی قدر تھی نا، ایمان کی نعمت کی قیمت جانتے تھے۔ ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ، سخت گرمی کے اندر تپتے صحراؤں میں مکے کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھے گئے، کبھی ان کو دھوئیں کی دھونیاں دی گئیں، آگ جلا کے دھوئیں کی دھونیاں دی گئیں۔ بلال کہتا ہے جو مرضی کر لو، بھاری پتھر رکھ لو، جلتے صحراؤں پہ گھسیٹ لو،
میرا تن من سب کچھ کاٹ ڈالو، جب تک میرے جسم میں جان ہے اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی توحید سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان لذت دیتا ہے۔ ابھی کچھ ہی خطبے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اس وقت مضمون کوئی اور تھا۔ آج اس مضمون کے ساتھ ذرا آل یاسر کو بھی جوڑو نا۔ یہ بھی غلاموں کا کنبہ ہے، یہ بھی چودھری وڈیرے نہیں ہے، یہ بھی سارا خاندان غلام ہے، ناتواں ہے، بے بس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یاسر، ان کے بیٹے عمار ابن یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ زوجہ یاسر، یہ ایمان لاتے ہیں، بڑے سردار، روکتے نہیں رکتے۔ جس پورے خاندان کو سب سے زیادہ اسلام کے لیے، پورے خاندان کو سب سے زیادہ ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، وہ سب سے پہلے نمبر پر جو خاندان کھڑا ہے وہ جناب یاسر کا خاندان، آل یاسر کے نام سے مشہور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دیکھتے کہ جناب یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ کو جب اسلام کے لیے ایذائیں دی جاتی، آپ پاس سے آ کر گزرتے، دیکھتے، رنجیدہ ہوتے، آنکھوں میں آنسو آتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، تمہارے ساتھ میں محمد ان ایذاؤں اور تکلیفوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے سودا کر لیا، یہ تکلیفیں ہم لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ جنت ہمیں عطا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ان موعدکم الجنہ۔ سیدہ سمیہ کو کیسے، کیا کوئی منظر پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا منظر آیا ہے کہ ایک عورت کو صرف دین کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے اس کو کھلے میدان میں لے جایا گیا ہو، اور اس سے پہلے اس کو ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھا گیا ہو، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا گیا، مخالف سمت میں کھڑا کیا گیا، اعضائے مخصوصہ پہ نیزے مارے گئے ہوں، اور پھر مخالف سمت کے اندر دونوں اونٹوں کو چلا کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، کمزور ہے، ناتوا ہے، لونڈی ہے، جرم یہ ہے کہ کلمہ پڑھتی ہے، اس عورت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اسلام نے ایک اعزاز دیا اس خاندان کو، آپ نے فرمایا اول شہیدۃ فی الاسلام، یہ سمیہ کو عام عورت رہی ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے جس خاندان کا خون بہا ہے، جس کے گھر سے سب سے پہلے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے جنازہ اٹھا ہے، وہ آل یاسر کا خاندان ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ، سیدہ زنیرہ، کیا میں بات کروں، خبیب ابن عدی کو آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کتاب المغازی میں واقع آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 10 صحابہ کا ایک قافلہ بھیجا، جاسوسی کے لیے دشمن کی یا کسی مہم پر۔ ایک جگہ کنویں پر رکے، وہاں پر پانی لیا، کچھ کھجوریں کھائیں۔ مشرکین کا ایک قافلہ، انہوں نے آ کے دیکھا کھجور کی گٹلی سے یہ مدینے اور یثرب کی کھجور ہے، انہوں نے کہا یہاں پر یہ لوگ آئے، پیچھا کیا، 10 صحابہ کو گھیر لیا، ان میں سے ایک سیدنا عاصم انصاری جو سالار لشکر تھے، گھیر لیا،
قبیلہ ہے، 200-300 افراد ہیں، یہ 10 افراد ہیں، ایک وادی کے اندر، وہ اونچائیوں پر ہیں، یہ نیچے ہیں. ان کو کہا امان دے دو، آؤ ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے. سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی کافر اور مشرک کی بات پر ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاؤں گا، لیکن میں ان کافر و مشرکوں کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. لڑے، جواں مردی سے لڑے. ان میں سے 2-3 نے امان دے دی. جناب عاصم شہید ہوئے. شہید ہونے سے پہلے جب تیر لگ چکے تھے، آخری وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی آسمان کی طرف سیدنا عاصم نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور کہا اللہم اخبر عنا نبینا. یا اللہ جو ہمارے ساتھ گزری ہے، یہ واقعہ بیان کرنا ہمیشہ میرے لیے مشکل رہا ہے، ہمیشہ جب سے میں نے پڑھا ہے. اللہم اخبر عنا نبینا، اے اللہ جو ہمارے ساتھ گزری ہے وہی کے ذریعے مدینہ میں ہمارے نبی کو بتا دینا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. دوسری دعا کی، اللہ دوسری دعا یہ ہے جب میں شہید ہو کے گروں میری روح پرواز کر جائے، یا اللہ میری ناش کی حرمت کو رکھنا، یہ میری ناش کا مسئلہ نہ کر سکے. عاصم گرے، دعا قبول ہوئی. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ موجود تھے، ادھر سے جبریل امین آ گئے، کہا یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. اور آخر میں عاصم رضی اللہ تعالی کہا تھا اللہم اخبر عنا نبینا، یا اللہ ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں بتا دینا ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. دوسری دعا یہ کی تھی جب کافر آئے لاش کا مسئلہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سیدنا عاصم نے بدر میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا. جب پاس آتے ہیں دعا دوسری بھی قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ بھیڑوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیتا ہے. یہ بھیڑ نہیں ہوتے، بھونڈ. ان کا بہت بڑا لشکر آ کے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اور ناش مبارک پر گھیرا ڈال لیتا ہے. وہ لاش کا مسئلہ نہیں کر سکتے. ان میں ایک بچے، باقیوں کے واقعے کو میں چھوڑتا ہوں. خبیب ابن عدی، اسے پہ آج کا قصہ تمام کرتے ہیں. ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان اور طاعت کے جذبے کے لیے قربانیاں دینے والوں کے ہزاروں واقعات ہیں. پورے سال کے جمعات میں اس پہ پڑھا سا. خبیب ابن عدی کو گھر میں لے کے گئے، مکہ میں قید کیا. جس کے بیٹوں کو بدر میں قتل کیا تھا خبیب ابن عدی نے، ان کے بیٹوں نے خریدا، کہا باپ کا قصاص لینا ہے. خبیب ابن عدی کو قید کر دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث، یہی حدیث. خبیب ابن عدی کو ایک جیل کے اندر، ایک گھر کے اندر قید ہیں. دیکھا تو انگور کے تازہ خوشے کھا رہے ہیں، انگور کے تازہ خوشے. ہم نے صرف قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ ماں مریم پر بے موسم پھل آتے تھے. یہ لے لو کرامت پیارے پیغمبر کے ایک جانثار کی کرامت بھی دیکھ لو. صحیح بخاری میں اس عورت نے دیکھا، اس گھر کی عورت نے دیکھا کہ جو پھل مکے کے اندر موجود نہیں تھے، جن کا مکے کے اندر تصور نہیں تھا، وہ پھل جناب خبیب ابن عدی کو جیل کے بند کوٹڑی کے اندر کھاتے ہوئے تازہ پھل دیکھا ہے. جناب خبیب ابن عدی، حرم کے مہینے نکلے حرمت کے، حرم کی حدود سے باہر لے جایا گیا. یہ بھی کیا منظر تھا، سولی پہ لٹکایا گیا. خبیب ابن عدی کو کہا گیا خبیب آج تیری زندگی اور موت کا فیصلہ ہم کرنے والے ہیں. خبیب اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دے، پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، دوبارہ ہمارے دین میں واپس آ جا.
تجھ سے بدلہ بھی نہیں لیتے، قصاص بھی نہیں لیتے، جو چاہتے ہو مانگ لو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ خبیب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو بڑی تھوڑی قیمت ہے۔ جس چیز کو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، وہ ایسی انمول چیز ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت صرف جنت ہے، رب کے چہرے کا دیدار ہے، اس کی ایک ہی قیمت ہے۔ نہیں، خبیب ابن عطیہ منظر بھی کسی نے نہیں دیکھا تاریخ میں۔ جسم کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360 طب کے اندر مختلف، جتنے بھی جوڑ ہیں ایک ایک کر کے کاٹا گیا۔ انگلی کے ایک ایک پورے اور جوڑ کو کاٹنا شروع کیا، پاؤں کی طرف سے ایک جوڑ کاٹتے اور کہتے خبیب باز آ جا، باز آ جا۔ خبیب کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کہا اب تو چاہتا ہوگا نا، اتنی تکلیف کے بعد تیری جگہ پر تیرے پیغمبر کریم ہوتے اور تیری جان بچ جاتی۔ اپنی جان بچانے کے لیے پیغمبر کی جان کو داؤ پہ لگاتا۔ خبیب تڑپ گیا، اس کے جسم کے 20 جوڑ کاٹے جا چکے تھے۔ خبیب نے تڑپ کے کہا ظالمو یہ تو نہ کہو، یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ خبیب کی ابھی روح پرواز نہیں کی، ابھی اس کے کان سنائی دے رہے ہیں، کیسا جملہ بول رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ خبیب تمہارے ظلم سے نہ مرے، اس جملے سے شہید ہو جائے، تم نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ پیش کرو۔ ظالمو سنو، یہ ایمان کی لذت ہے، یہ محبت رسول کی لذت ہے۔ اور سنو مشرکین مکہ، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر کریم کے قدمہائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے اور خبیب کی جان بچ جائے، میں تو یہ بھی۔ شہادت سے پہلے کہا، امام بخاری نے نقل کیا، کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ کہا میں کٹنے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خبیب کہتے ہیں کیسے خوبصورت شعر بولے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کٹنے کے بعد میرا دڑ دائیں جانب کو ڈھلکتا ہے یا بائیں جانب کو گرتا ہے۔ اگر یہ میری قربانی رب کی رضا کے لیے ہے تو کل قیامت کے دن میرے جسم کے کٹے ہوئے جوڑ، ایک ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ باندھ کے سلامت کر کے کل قیامت کے دن اللہ سامنے کھڑا کر لے گا اور پوچھے گا خبیب تو نے یہ قربانی کس کے لیے دی تھی؟ قربانی کس کے لیے دی تھی؟ ایمان تھا، ایمان کی لذت تھی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، دنیا کی حقیر چیزوں کو، تھوڑے بہت پیسے اور کمائی کے لیے ہم اپنا ایمان بیچتے ہیں، سچ بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں۔ کوئی ہمارے اندر اس طرح کے اخلاقیات نہیں رہے۔ واللہ صحابہ کی اور پہلے لوگوں کی، نیک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو چند کوڑیوں کے بھاؤ میں مت بیچو۔ اس کو بیچنا ہے تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی قیمت یا رب کی جنت ہے، یہ پیغمبر کے حوض کوثر کا پانی ہے، یا عرش کا سایہ ہے، یا پھر رب کے چہرے کا دیدار ہے۔ بتاؤ کون وہ پاگل ہے اتنی قیمتی چیز جس کی قیمت اور جس کو فروخت، جس کی قیمتیں فروخت ہو حوض کوثر کا پانی، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا دیدار، عرش کا سایہ اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں اور اللہ کے چہرے کا دیدار، جس سے بڑی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی نہیں رکھی ہے۔ وہ کتنا پاگل شخص ہے کہ ایمان کی دولت کو 2، 4، 10 روپے، 1000، لاکھوں میں بیچ دے۔ ایسا ایمان والے نہیں کرتے۔ ایمان کی لذت کو محسوس کیجیے۔ والنجم اذا غوا